حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جمعیت علماء برطانیہ ہر سال توحید و سنت کانفرنس منعقد کرتی ہے. اور آپ کو اور مختلف ممالک سے علماء کرام کو اس میں شرکت کی دعوت دیتی ہے. آج کی یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے. آپ حضرات نے علماء کرام کی تقریریں سنی. ہر مقرر نے اپنے خاص زاویے کے ساتھ
اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی، اور یقیناً وہ ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی علماء کرام کی ان ارشادات سے ہمیں رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے ایک ہی بات انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے رب کو پہچانو، اور انبیاء کرام نے بندے کا تعلق اپنے رب سے جوڑنے کے لیے زندگی بھر محنت کی۔ تمام انبیاء کرام کا ایک ہی پیغام تھا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ سب چیزیں اسی کے دست قدرت میں ہیں، اور عبادت کے لائق، اطاعت کے لائق، غلامی کے لائق، تابعداری کے لائق، پیروی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لحاظ سے کہ اللہ کی وحدانیت انبیاء کی بعثت، ان پر وحی کا نزول، آخرت کا تصور، آخرت میں حساب کتاب کا تصور، اعمال کے تولے جانے کا تصور، جزا و سزا کا تصور، جنت اور دوزخ کا تصور، یہ تمام انبیاء کرام کا مشترکہ پیغام ہے، اس کی مشترکہ تعلیم ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا۔ میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وحدت ادیان اور تقابل ادیان کی اس بحث میں نہیں جا رہا میں، لیکن انبیاء کرام نے جو دین انسانیت کے سامنے پیش کیا وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ البتہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات میں انبیاء کرام آتے رہے، اور ہر زمانے کے پیغمبر کو اس زمانے کے حالات کی مناسبت سے الگ الگ شریعت دی جاتی رہی،
جس کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ دین ایک ہے اور شریعتیں مختلف ہیں۔ دین ایک اور شریعتیں مختلف۔ ایک روایت میں انبیاء کو بھائی قرار دیا گیا ہے کہ سارے انبیاء ایسے بھائی ہیں کہ جس کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں۔ یعنی ان سب کے پاس جو دین ہے تو مصدر فیض ایک ہی ہے، لیکن جس طرح ماؤں کا مزاج مختلف ہوتا ہے اور اس کا اثر ان کی اولاد پر بھی ہوتا ہے، اس طرح مختلف زمانے میں انبیاء کرام کو ان حالات کی مناسبت سے مختلف شریعتیں عطا کی گئی۔ بچہ سب سے پہلے الف بے جیم سیکھتا ہے، ماں باپ اور گھر کے لوگوں کے نام سیکھتا ہے، سامنے نظر آنے والی چیزوں کے نام سیکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب انسانیت بالکل بچپنے میں تھی تو وہاں صرف نام سکھائے گئے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا اور انسانیت جوانی کو پہنچ گئی تو پھر اللہ تعالی نے انسان کو ملکوت السماوات والارض کا علم عطا کر دیا، زمین اور آسمانوں کے اندر اور اس کے باہر کے علوم عطا کر دیے۔ اب کوئی یہ کہے کہ آدم علیہ السلام کو جو باتیں کی گئی تھی وہ تو مختلف تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو باتیں اور پیغام آئے وہ اس سے مختلف تھے، تو کہیں دین جدا ہو گیا، کہیں ان کا پیغام جدا ہو گیا؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کے پاس بھیجے گئے وہ شدت پسند تھی، جلالی مزاج تھی، پیغمبر بھی اسی طرح بھیج دیا گیا، احکامات بھی سخت بھیج دیے گئے۔ لڑو گے مرو گے تو انتقام بھی لیا جائے گا، قصاص بھی لیا جائے گا، سر پھوڑو گے تو سر پھوڑا جائے گا، آنکھ پھوڑو گے تو آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک پھوڑو گے تو ناک پھوڑی جائے گی، والجروح قصاص۔ یہ بھی ایک زمانہ تھا اس قسم کے سخت پیغامات آ گئے اس معاشرے کے اور سوسائٹی کے مزاج کے موافق۔ اب کوئی یہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کی تعلیمات کچھ اور طرح کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کچھ اور طرح کی تھی، صدیاں گزری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، سوسائٹی بہت ہی نرم تھی، پیغمبر بھی نرم بھیج دیا گیا۔ کوئی تھپڑ مارے ایک گال پہ دوسرا گال آگے کر دو، انتقام لینا ہی نہیں ہے۔ نرم سوسائٹی کے لیے اس کی مزاج کے مطابق احکامات آئے، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ یہ جامع تھا، تمام زمانوں کے لیے جامع،
تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کو اس امت کے لیے جمع کر دیا گیا، لیکن ہے بڑھاپے کا دور، آخری پیغمبر، آخری شریعت، آخری امت، اب یہ بزرگوں کی امت ہے۔ بزرگ کام کم کرتا ہے، اجرت زیادہ لیتا ہے۔ ہمارے نوجوان دن رات محنت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ شام کو تحسین نوجوان کی نہیں ہوتی کہ آپ نے اتنی محنت کی اور اجتماع کو کامیاب کیا، اپنے بزرگ سے کہتے ہیں ماشاءاللہ حضرت آپ نے اس عمر میں اتنی بڑی ڈیوٹی دے دی کہ صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے۔ تھوڑے سے عمل پر کتنا اجر و ثواب۔ ایک عمل کیا اور اس کے بدلے میں کروڑ درجے کا ثواب، کم از کم 10 گنا تو ہے ہی، اور ذاتی میں تو کوئی انتہائی نہیں ہے، کتنا اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے، دار و مدار نیتوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے جو تعلیم حضرت نوح علیہ السلام کو دی، یہ وہی تعلیم ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے یہ وہی تعلیم ہے جو حضرت ابراہیم کو دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کو ذرا سمجھو، امت مسلمہ کو ذرا سمجھو۔ مسلمان امت کسی پیغمبر کا انکار نہیں کرتی، مسلمان امت کسی پیغمبر کے کتاب کا انکار نہیں کرتی، مسلمان امت کسی پیغمبر کی شریعت کا انکار نہیں کرتی، اور ہم اور آپ اپنے انسانی سوسائٹی میں، ہمارے ہاں جرگے ہوتے ہیں، دعوے داریاں ہوتی ہیں، جرگوں میں ہمیشہ ہاں کرنے والا صلح کا سبب بنتا ہے، اور نہ کرنے والا عام طور پر فساد اور جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے اتفاق ہے آپ لوگوں کو؟ تو ہم یہی کہتے ہیں سب سے کہ مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اقرار کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کر رہا ہے، ان کی کتابوں کا اقرار کر رہا ہے، ان کی شریعت کا اقرار کر رہا ہے، تو مسلمان کبھی فساد کا سبب نہیں ہو سکتا، وہ اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر صلح کا سبب بنتا ہے، پوری انسانیت کے ساتھ جوڑ کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارا انکار کر رہا ہو، ہمارے پیغمبر کا انکار کر رہا ہو، ہماری کتاب کا انکار کر رہا ہو، تو پھر دنیا میں اگر فساد ہے تو پھر وہ اپنے کیریکٹر اور اپنے رویے کے حوالے سے ذرا غور و فکر کرے۔ ہماری پوزیشن واضح ہے اور کلیئر ہے، ہم کسی سے نہیں لڑتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک محوری حیثیت عطا کی تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. رب العالمین نے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملے تو پھر میرے ساتھ عہد کرو کہ اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ پھر ہر پیغمبر نے اپنی امت سے بھی یہ عہد لیا. رب العالمین نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اگر کسی کو ملے گا تو پھر آپ نے ایمان بھی لانا ہے اور آپ نے اس کی مدد بھی کرنی ہے مشکل میں. اور پھر اللہ تعالی نے جب اقرار لے لیا تو پھر پوچھا بھی قال اقررتم على ذلكم اسری, میرے اس عہد پر تم نے اقرار کر لیا, پکا وعدہ ہے؟ قالوا اقررنا, سب نے کہا ہم اقرار ہے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, پھر تو گواہ رہو, میں بھی گواہ ہوں گا اس عہد و میثاق پر اور تم بھی گواہ رہو اس کے اوپر. تمام انبیاء کرام سے میثاق لے لیا. قرآن کریم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان میں اس آیت سے زیادہ طاقتور اور کوئی آیت مجھے کم از کم نظر نہیں آئی. طالب علم اتنا بڑا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا. آپ تمام رسولوں کے لیے بھی جامع, تمام نبیوں کے لیے بھی جامع, تمام شریعتوں کے لیے بھی جامع تھے, اور ایک کامل اور مکمل دین آپ انسانیت کے حوالے کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ چیز آج آپ کے اور ہمارے ہاتھ پہ امانت ہے. اللہ تعالی نے بھی اس کو امانت سے تعبیر کیا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. یہ وحی کا بار ہم نے آسمانوں پر اتارنا چاہا, زمین پر اتارنا چاہا, پہاڑوں پہ اتارنا چاہا. انہوں نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا, گھبرا گئے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, انسان نے اس بار کو اٹھایا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, یہ انسان تو ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. اتنا بڑا کمال کر دیا, انعام یہ ملا. بظاہر تو یہ ذم ہے لیکن حقیقت میں مدح ہے. انسان کے اندر عدل کی استطاعت ہے, انسان عادل بن سکتا ہے, انسان عالم بن سکتا ہے. تو جب آپ کسی کو کہیں بڑے ظالم ہو تو یہ ایک لحاظ سے تعریف ہے کہ تم ایک ایسی ذات ہو کہ جس کے اندر عدل آ سکتا ہے. کبھی آسمان میں کسی نے کہا تو بڑا جاہل ہے, عدل کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے, تو کوئی اس کو جاہل ظالم کیوں کہے؟ بھلا کسی نے پہاڑ کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تم تو بڑے جاہل ہو, اس کے اندر علم کی صلاحیت ہی نہیں ہے, تو کیوں اس کو جاہل کہے گا؟ تو جس کے اندر علم کی استعداد ہو اس کو اللہ نے کہا یہ جاہل ہے. کیوں؟ برتن جب تک خالی ہے تو برتن کے نام سے پکارا جائے گا, اور جب برتن میں کوئی چیز بھر دی جائے تو پھر اس کے نام سے پکارا جائے گا. گلاس تب تک گلاس ہے جب خالی ہے,
لیکن اگر آپ اس میں روح افزا بھریں گے تو کسی کو پیش کریں گے جو روح افزا لیجئے. اگر آپ نے اس میں 7 اپ ڈال دیا جی 7 اپ لیجئے. اگر آپ نے اس میں پیپسی ڈال دیا جی پیپسی لیجئے. آپ نے اس میں جوس ڈال دیا تو مالٹے کا ڈالا تو جوس کا مالٹے کا جوس لیجئے. تو جو اس کے اندر ہوگا پھر اس کو اس کا نام لیا جائے گا, اور اگر خالی ہوگا تو پھر خالی برتن کا نام لیا جائے گا. کیونکہ انسان ابھی تک خالی ہے, خالی برتن ہے تو خالی برتن کے نام سے نام لیا گیا. تو رب العالمین بڑے حکیمانہ جملوں سے انسان کو ایک ساتھ بات کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ دین صرف عقیدے کا نام نہیں ہے. عقیدے کی بنیاد پر تو ہم اللہ سے جڑ گئے, لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی, وعدہ کر لیا خدا کے ساتھ کہ اب تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے, تیرے علاوہ ہم کسی کے حکم پہ نہیں چلیں گے. اور چونکہ دین کامل ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک اور عہد کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, جو شریعت ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کو قبول کرتے ہیں. اب یہ عہد ہے, ہم نے عہد کر لیا ہے کہ ہم اللہ کا حکم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے ہم اسی پہ چل رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ محنت انفرادی بھی ہوتی ہے, محنت اجتماعی بھی ہوتی ہے, لیکن زیادہ مؤثر محنت جماعتی ہوتی ہے. آپ اکیلے کسی کے پاس چلے جائیں کوئی معروض پیش کرنے کے لیے, اس کا اثر اور ہوگا. آپ ایک وفد بھیج دیں, ایک جرگہ بھیج دیں 2-4 لوگوں کا, وہ کسی کے گھر میں بیٹھ جائے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ. پہلے تو اس گاؤں والوں کو ہم نے 2 بندے بھیجے, 2 رسول بھیج دیے. یعنی ایک جماعتی انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے. فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. 2 کو جھٹلایا تو ہم نے ایک اور کا اضافہ کر دیا, 3 کی جماعت بنا دی. اصلاح فساد جماعت, 2 بھی جماعت ہے تو 3 تو ہے ہی جماعت. جماعت بنا کر پیش کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی جماعتی زندگی اختیار کرو. علیکم بالجماعہ, تم پر جماعتی زندگی اختیار کرنا لازم ہے. اپنے کام اور محنت میں اجتماعیت پیدا کرو. والاطاعہ, جماعتی زندگی اختیار کرو, یعنی جماعت کے نظریے اور عقیدے کو سمجھو. اور یہاں عقیدے کو پوری طرح سمجھنا ضروری ہے. اطمینان ہو کہ میں جو عقیدہ اور نظریہ اور فکر اور اپنا جماعتی نصب العین جسے میں قبول کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. والاطاعہ, اس کے بعد اطاعت کرو. اطاعت میں حکم چلتا ہے جی, تفصیلات نہیں چلتی. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے, کوئی سربراہ مملکت ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے حکم کے پیچھے تمام تفصیلات بھیجے کہ ہم نے اس لیے کیا اور اس لیے کیا اور اس لیے کیا اور یہ دلائل اور یہ دلائل. ایک سطر میں حکم بھیجتے ہیں, پھر اطاعت واجب ہو جاتی ہے. تو جماعتی انداز کے ساتھ محنت کرنا اور جدوجہد کرنا. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ دین اسلام کی ہم وقت محنت جو ہے, ہم وقت
کچھ محنتیں خاص ہوتی ہیں، کچھ محنتیں خاص اوقات میں ہوتی ہیں. ایک محنت ہے جو ہم وقت ہوتی ہے اور وہ ہے دعوت. اسلام نے دعوت کو ایک اہم فریضہ قرار دیا. اور دعوت کا مطلب کیا؟ کہ کسی کو گمراہی سے ہدایت کی طرف بلائیں. اور ہدایت کی طرف بلانے کا معنی کیا؟ کہ اس کی ابدی اور آخری زندگی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی جہنم اور عذاب سے بچ کر وہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے. یہی خلاصہ ہوتا ہے. اب جہاں ایک انسان اس فکر کے ساتھ میدان عمل میں آتا ہے کہ دوسرے انسان کو بھی ہدایت کی طرف بلائے، اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہوگا وہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا ہو سکتا ہے. ہمدردی کے علاوہ اور کوئی دوسرا جذبہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب مسلمان داعی ہے تو پھر مسلمان کے دل و دماغ میں کسی کے خلاف نفرت ہو ہی نہیں سکتی، تعصب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ تعصب اور نفرت ایک ایسی چیز ہے جو کہ دعوت کا راستہ روکتی ہے. آپ ایک گمراہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص غلط راستے پہ چل رہا ہے، گمراہی کا راستہ اپنایا ہوا ہے، اس تک آپ کی رسائی کیسے ممکن ہو اگر آپ کے اس کے ساتھ ایک ہمدردانہ تعلق نہ ہو اور آپ اس کے تاثر نہ دے کہ میں جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ کی ہمدردی کے لیے کر رہا ہوں. پھر اس میں گالی دینے کی گنجائش ہے، ڈنڈا اٹھانے کی گنجائش ہے، بندوق اٹھانے کی گنجائش رہ جاتی ہے. دعوت کا میدان مستقل ہے. اور ایک داعی ہوتا ہے، ایک منکر ہوتا ہے. داعی کا اپنا مقام ہے اور منکر کا اپنا مقام ہے. داعی کا مقام یہ ہے کہ وہ مقام دعوت سے نیچے آتا ہی نہیں ہے. مقام دعوت سے نیچے نہ آنا، یہ اپنے داعی کی جو رویہ ہے، روش ہے، اس پر استقامت کے ساتھ رہنا. فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. یہ منکر کا لب و لہجہ ہے. منکر کا لب و لہجہ گالم گلوچ بے ادبی اور گستاخی کا ہوتا ہے. یہ دعوت دینے کو جا رہے ہیں کہ ہم یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. تم ہوتے کون ہو خدا کی طرف سے نمائندہ بننے کے دعوے دار؟ ہماری طرح انسان تو ہو. خدا نے کچھ نازل نہیں کیا تمہارے اوپر، تم جھوٹ بولتے ہو. کرخ قسم کا جواب دے دیا. ہمیشہ گمراہ اور بے راہ رو انسان یہ سخت زبانی کرتا ہے. منکر کا لب و لہجہ تیز اور سخت ہوتا ہے، لیکن اس کے لب و لہجے کو دیکھ کر دعوت دینے والا جذبات میں نہیں آتا. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون. ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہم اسی کی طرف سے آپ کے پاس آئے. یہ داعی کا لب و لہجہ ہے. ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہم صرف اللہ کی بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے. اب منکر کا لب و لہجہ دیکھ لو. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. تمہاری وجہ سے ہم پہ نحوست آ گئی، رک جاؤ اس کام سے ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم پر شدید قسم کے عذاب لے آئیں گے. ہمارے ہاتھ سے بہت سخت تکلیف تمہیں پہنچے گی. یہ لب و لہجہ ہے منکر کا. لڑنے پہ اتر آتا ہے، گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے.
پاک لوگوں کے لیے یہ زبان استعمال کرتا ہے، ہمدردوں کے لیے اس کی طرف سے یہ بدلہ ہے اس کو۔ ذرا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں، ہم جو آپ کو ایک حق عقیدے کے حامل سمجھتے ہیں، جب ہم نے کبھی کسی عقیدہ باطل کے بارے میں بات کی ہے تو ہم نے داعی کا لہجہ اپنایا ہے یا منکر کا لہجہ اپنایا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے اس بات پہ؟ کس کی ہم رہنمائی کر رہے ہوتے؟ اور یہاں تک وہ جس طرح آپ کی تبلیغی جماعت میں کہتے ہیں نا کہ فلانا آدمی نصرت کی لیا ہے، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ تو یہ اللہ کے بندے ہیں، آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، یہ کوئی تم سے اپنی تقریروں کی فیس نہیں لے رہے، کوئی بدلہ آپ سے نہیں مانگ رہے ہیں، اس کا ہدایت یافتہ لوگ ہیں، لیکن اسی کو انہوں نے شہید کر دیا، اس داعی کو شہید کر دیا۔ اب منکر داعی کو قتل کر چکا ہے، اور اس مقتول کو، اس شہید کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اور قبر میں جب وہ اتر رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو قوم کی فکر ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، بشارت مل چکی ہے، قیل ادخل الجنہ، قبر میں اترتے وقت خوشخبری بھی مل گئی، جاؤ جنت میں تم، لیکن اس کے باوجود وہ قوم کے لیے فکر مند ہے، اور وہاں سے بھی وہی آواز دے رہا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، کہ کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا، اس کو بھی راہ مل جاتی۔ تو دین اسلام کو پھیلانے کے لیے دعوت کے جو بنیادی اصول ہیں، ہم نے ہر جگہ یہ سمجھا ہے کہ شاید ڈنڈے ماری سے سارا کام چلتا ہے۔ اس کا اپنا میدان ہے، اس کا اپنا ماحول ہے۔ اور بنیادی چیز جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں، انفرادی زندگی میں تو عبادات ہیں، سوسائٹی کے حوالے سے انسانی حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، گھر کے افراد کے حقوق ہیں، لیکن مملکتی زندگی میں دین اسلام کا جو کردار ہے وہ دو صورتوں میں سامنے آتا ہے۔ اسلام کی دلچسپی یہ ہے کہ جس ملک میں اسلام کا نظام ہو وہاں پر امن ہونا چاہیے۔ نمبر دو، وہاں کی معیشت بہتر ہونی چاہیے، لوگوں کے روزگار کا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری انسانیت کی امامت عطا کی گئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا اور امتحان میں پاس ہو گیا۔ جس طرح ہمارے ہاں انٹرویو لیتے ہیں، انٹرویو میں پاس ہو گیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب ساری انسانیت کے لیے آپ کو امام بنانے والا۔ جب امامت کبریٰ آپ کو نصیب ہوئی تو آپ اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ میں نے انسانیت کے لیے کرنا کیا ہے، تو دو باتوں کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایک شہر کا امن مانگا، اور ایک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اس کے لیے بہتر معیشت مانگی، دال ساگ نہیں مانگا، پھل فروٹ مانگا ہے۔ اچھی معیشت مانگی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تو کافر کو بھی دوں گا،
آپ نے تو صرف مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے دعا کی ہے. قال ومن کفر فامتعه قلیلا، دنیا کی زندگی میں تو کافر کو بھی دوں گا. اب جب امن کی ہم بات کریں گے تو امن سے مراد انسانی حقوق کا تحفظ ہے. انسانی حقوق محفوظ، امن. حق مارو گے جھگڑا. انسانی حقوق چاہے وہ جان سے متعلق ہو، چاہے وہ مال سے متعلق ہو، چاہے وہ عزت و آبرو سے متعلق ہو. اور اسی بنیاد پر ملکی قوانین بنتے ہیں. اسی بنیاد پر ملکی قوانین بنتے ہیں. جھگڑا ہوگا، آپ کو قانون کی طرف جانا ہوگا، آپ کو عدالت کی طرف جانا ہوگا، حق مانگنا ہوگا، ثابت کرنا ہوگا کہ میرا حق مارا گیا ہے، مجھے حق دیا جائے. چنانچہ رب العالمین نے بڑے وضاحت و صراحت کے ساتھ فرما دیا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ نے قسم کھائی اپنی ذات کی کہ مجھے اپنی ذات کی قسم. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے اپنے تنازع کا فیصلہ آپ سے نہیں لیں گے. اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے تنازعات کے حوالے سے آپ کے دیے ہوئے فیصلوں کو دل و جان سے قبول نہیں کریں گے. اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے دیے ہوئے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے. پہلی بات یہ کی کہ فیصلہ آپ سے لیں گے. جس نے کہا کہ میں شریعت کا فیصلہ نہیں مانتا، میں شریعت کی عدالت میں نہیں جانا چاہتا، ایمان یہاں سے ختم ہو گیا. چلا گیا، شریعت کا فیصلہ سن لیا، تیور چڑھا لیے. یہ بھی ایمان کی علامت نہیں ہے کہ اس کے ذہن یہ ہے کہ شریعت نے ظلم کر دیا میرے اوپر. شریعت ظلم نہیں کرتی، وہ عدل ہی عدل ہے، انصاف ہی انصاف ہے. دل و جان سے قبول کرنا ہوگا، تب جا کر آپ کا ایمان مکمل ہے. اب ہمارے ہاں آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان مملکت کے باوجود 18 کروڑ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کو پکارنے والے ہیں، لیکن 63 سال ہو گئے اپنے ملک میں ہم قرآن و سنت کا نظام نافذ نہیں کر پا رہے ہیں. پھر جب ہم اللہ کو اتنا ناراض کریں گے تو پھر جو ہم پر مصیبتیں آئی، کبھی ہم پہ زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی ہم پہ طوفان آ جاتے ہیں، کبھی ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہے ہمیں. ہم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس نظام کی طرف جانا ہو. ہمارے ہاں ایک بحث چھڑ جاتی ہے جب ہم سیکولر لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، شریعت کا انکار تو ہم بھی نہیں کرتے، لیکن تم مولوی بٹے ہوئے ہو، شیعہ میں بٹا ہوئے ہو، سنی میں بٹے ہوئے ہو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، پتہ نہیں کس کس نام سے پکارے جاتے ہو. اب ہم کس کی شریعت قبول کریں؟ یہ سوال آپ نے بھی بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا. کس ملا کا اسلام قبول کروں؟ مولوی تقسیم ہو گیا ہے،
میرے محترم دوستو، ہمارے حضرات نے، ہمارے اکابرین نے اس مشکل کو حل کر دیا ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے تو اس کو سمجھاؤ کہ تمہارے معلومات میں کمی ہے۔ ہمارے حضرات نے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی جدوجہد کے ذریعے سے ملک میں آئین بنایا۔ سن 1949 اور 50 میں جب پہلی دستور ساز اسمبلی بیٹھی تو حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قرارداد مقاصد کا مسودہ بنایا، جسے اس وقت کے وزیر اعظم نوزاد لیاقت علی خان مرحوم نے دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا اور متفقہ پاس ہوا۔ اس میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا اور انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا عہد کیا گیا ہے۔ عوام کے نمائندوں کے ذریعے اسلامی قوانین کو نافذ کرنا، اس کو اپنے لیے امانت تصور کرنے کی بات کی گئی ہے، اور پھر اس میں اقتصادی نظام کے اصول اور اس پہ خارجہ تعلقات کے اصول، مقاصد۔ لیکن ہمارے ملک میں آئین بن ہی نہیں رہا، اب کیا کریں؟ سن 1973 میں جا کر آئین بنتا ہے، اور اس پارلیمنٹ میں ہمارے اکابر موجود ہیں۔ اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے۔ اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، اور اسی آئین کے تحت ایک اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین کون ہوں گے؟ اس کے اندر ماہرین قانون بھی ہوں گے اور ماہرین شریعت بھی ہوں گے، اور ماہرین شریعت میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہوگی۔ اور پھر یہ کونسل جو قرآن و سنت کے مطابق سفارشات پیش کرے گی، اس کے مطابق قانون سازی ہوگی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے ہم منشور کی بات نہیں کر رہے، ہم دیوبندیوں کے طرز فکر کی بات نہیں کر رہے، ہم بریلویوں کی بات نہیں کر رہے، ہم شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہے، ہم فرقوں کی بات نہیں کر رہے، ہم مذہبی جماعتوں کی بات نہیں کر رہے، ہم اس آئینی ادارے کی بات کرتے ہیں جس کو اسلامی نظریاتی کونسل کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو متفقہ سفارشات ہیں ان سفارشات کی بنیاد پر قانون سازی کا آغاز کیا جائے۔ جھگڑا ختم ہو گیا ہے۔ لیکن جب ہم ایک چیز پر عمل نہیں کرتے تو اگلی نسل آتی ہے، پھر اس سے بعد اگلی نسل آتی ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک کا آئین کیا ہے، پھر وہ بندوق اٹھا لیتے ہیں۔ اب جب بندوق اٹھاتے ہیں تو یہ تو انتہا پسند ہیں، یہ تو بے شدت پسند ہیں، یہ تو بندوق کی گولی کے زور سے ہم پر شریعت منواتے ہیں۔ بابا ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں کہ بندوق کے گولی سے شریعت نہ منوایا جائے، کوئی جھگڑا ہمارا آپ سے اس بات پہ نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ کے ذریعے اور قانون ساز ادارے کے ذریعے قوم کو شریعت دینا، اس کے کیا مجرم آپ لوگ نہیں ہیں؟ اگر وہ بندوق اٹھانے کے مجرم ہیں تو آپ جمہوری راستے سے اور پارلیمنٹ کے ذریعے اور قانون ساز ادارے سے ملک کو شریعت کا قانون نہ دینے کے مجرم ہیں۔ تو کوتاہی کو ایک طرف سے نہیں ہے۔ جب آپ ملک کا آئین نہیں مانیں گے، یہ تو میثاق ہے، قومی میثاق، ہم نے عہد و پیمان اس آئین کے اوپر کیا ہے۔ جب اس پر عمل نہیں ہوگا، جیسے میرے بھائی نے کہا، جب عہد و پیمان پر عمل نہیں ہوگا تو قتل و غارت گری ہوگی۔ جب معاہدے ٹوٹیں گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر قتل و غارت گری ہوگی۔
تو ہمارے ملک کے اندر افراتفری اور قتل و غارت گری کا سبب ہمارے وہ حکمران ہیں، وہ سیاسی قوتیں ہیں کہ جو مسلسل شریعت اسلامیہ کی قانون سازی کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہی لوگ. لیکن ہم سیاسی محاذ پر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ہم دلیل کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. ایک بڑے طویل زمانے کے بعد ہم ابھی نئے پارلیمنٹ میں آئے 2008 کی فروری میں. ہمیں دو طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا. ایک جو ملک کے اندر اور اس خطے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے مسئلے پر بحث چھڑی اور ہم نے موقف اختیار کیا کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر پاکستان امریکہ کا اتحادی بن گیا ہے، یہ کس نے فیصلہ کیا ہے؟ یہ تو ایک ڈکٹیٹر کا فیصلہ ہے، قوم کا فیصلہ نہیں ہے. بالآخر ایک اتفاق رائے پیدا ہوا. تیئیس جولائی 2008 کو، جس میں تمام حکومت کے اندر شامل سیاسی جماعتوں کے سربراہان، جس کے اندر سول بیوروکریسی کے اعلیٰ ترین نمائندے، جس کے اندر فوج کی اعلیٰ ترین قیادت، آرمی چیف، تمام اداروں کے سب موجود تھے. اس نقطے پہ اتفاق ہوا کہ مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے جاؤ. اور پھر اکتوبر 2008 میں مسئلہ پارلیمنٹ پہ چلا گیا. 2 ہفتے تک اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں 13 نکات پر مشتمل ایک قرارداد متفقہ پاس ہوئی، جس کی ابتدا یہاں سے ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حکمت عملی اور پالیسی سابق حکمرانوں کے مفادات کے تابع تھی، ملک اور قوم کے مفاد میں نہ تھی. یہاں سے آغاز ہوا اس کا. اس لیے آج جمعیت علماء نہیں کہہ رہی، کوئی مذہبی جماعت نہیں کہہ رہی یہ بات. ہماری رائے میں اب یہ پارلیمنٹ کا مطالبہ ہے اور پارلیمنٹ 18 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے. پاکستان کے 18 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت اس پالیسی پہ نظر ثانی کرے جس کے لیے قرارداد کہتا ہے کہ نظر ثانی کی جائے. کیوں ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ صرف جمعیت علماء، یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ بس شدت پسند ہیں اور انتہا پسند ہیں اور یہ پتہ نہیں دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، اب یہ بات غلط ہے. اب پارلیمنٹ کی بات ہے، ہم پارلیمنٹ کی قرارداد پہ بات کرتے ہیں. اوپر نیچے اگر کوئی تھوڑا سا ہمارے پارٹی کے اصل رائے کو پورا نہیں کر رہا اور اس کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، ہم اپنی پارٹی کی رائے کے تقاضوں پر زور نہیں دیں گے. ہم پارلیمنٹ کی قرارداد کی بات کرتے ہیں کہ لاؤ اس پہ عمل کرو. کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن الحمدللہ یقیناً ان کے پاس حکومت کی طاقت ہے، یقیناً دنیا کے پاس اسلحے کی طاقت ہے، لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں. سیاسی فورم پر ہم نے اپنی دلیل کی طاقت استعمال کی اور دلیل کی طاقت جیت گئی وہاں پر. یہ ایک امتحان ہم پہ آیا تھا. 450 کے ہاؤس میں ہم کل سینٹ اور قومی اسمبلی کی ملا کر 17-18 بندے تھے. چھوٹے سے گروپ نے دلیل کی بنیاد پر پورے ایوان کو قائل کر دیا کہ ہمارا موقف صحیح ہے. دوسرا امتحان جو ہمارے اوپر آیا وہ 18ویں ترمیم کا تھا. طے یہ ہوا کہ پورے آئین پر نظر ثانی کی جائے گی. جس زمانے میں ہم آئین بنا رہے تھے اس وقت سوویت یونین تھا. امریکہ اور مغربی دنیا سوویت یونین کا مقابلہ کر رہی تھی.
सोवियत यूनियन के मुकाबले में उनको ज़रा मजहबी दुनिया भी चाहिए थी, मजहबी लोग भी चाहिए थे उनको। उन हालात में थोड़ा हमारा लिहाज भी रखा जाता था, हम अपनी बात मनवाने में कामयाब भी हो जाते थे। तो सन 1973 में आइन बना था। आज जो मंजरनामा दुनिया में है, इस एक महवरी दुनिया में, तो सारी दुनिया एक ही महवर की तरफ देखती है, उसी को सलाम करती है, और एक ही महवर है जो इस्लाम और इस्लामी तहजीब के खिलाफ है और इस्लाम की तहजीब को इंतहा पसंदी करार दे रही है। हमें खतरा था कि इस वक्त तमाम पार्टियां एक तरफ होंगी और हम तन्हा होंगे। हमारे आइन की जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है और उसके जो इस्लामी दफात हैं, उसको शायद हम अब न बचा सकें। मेरे भाइयों, हमने एक छत के नीचे बंद कमरे में 9 महीने गुजारे हैं, 9 महीने, और वो जो इन लोगों का मुकाबला करते हुए हम पे बीती है, वो हमें देखी है। आप लोगों ने वो मंजर नहीं देखा। आप तो हम पे तबसरा करने के तकड़े होते हैं ना, ये तो आपको पता नहीं होता कि हम पे अंदर क्या गुजरती है। मीडिया पे आकर आप हमारे मुस्कुराहटों को देखते हैं कि हाँ बड़े ऐश में हैं ये लोग जी। हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तहम्मुल के साथ 9 महीने हमने गुजारे। हमारे रहमतुल्लाह काकड़ साहब बैठे हैं, ये मेरे रफीक होते थे। मुझे एक दफ़ा उन्होंने कहा कि हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर। मैंने कहा जी हम चौकीदारा करने के लिए बैठे, चौकीदारा कर रहे हैं। हमें कहते हैं तुम मौलवी लोग इस्लाम के ठेकेदार बनते हो। मैंने कहा साहब ठेकेदार नहीं बनते, चौकीदार जरूर हैं, और हमने चौकीदारी की अल्हम्दुलिल्लाह। और खुदा के फजल करम से आइन का एक शिक और आइन के शिक का एक लफ्ज भी तब्दील नहीं करा सके इस्लामी दफा से। नारे तकबीर, नारे जमीयत, अल्लामा फजलुर रहमान। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब अगर इन हालात में हम बाइकाट कर लेते और पार्लियामेंट में ना होते, तो फिर आपका आइन साफ हो चुका होता। अगर बांग्लादेश में फैसला आ सकता है कि बांग्लादेश का आइन सेकुलर होना चाहिए और मजहब और मजहबी जमातों का मुल्क की सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के हालात में उससे कोई मुख्तलिफ नहीं थे। लेकिन ये एक छोटी सी कुव्वत है, ये एक कुव्वत है, मंसूरीन बिल हक, और यही कुव्वत आपकी अकीदे और आपकी तौहीद और सुन्नत की जंग लड़ रही है। इस जमात को ऐसा ना समझें जिस तरह के दूसरे मफादाती दुनिया की पार्टियां होती हैं, तो सिर्फ इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए नारे की सियासत करती है। हम नारे की सियासत नहीं करते, हम बाकायदा मंशूर और अकीदे की सियासत करते हैं, नजरिए की सियासत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस महाज पर अल्लाह ने हमें कामयाबी आता है। तीसरा इम्तिहान एक हमारे ऊपर आया, बहुत ही संगीन इम्तिहान था। जब हुक्मरानों ने तय कर लिया कि नामूस रिसालत से मुताल्लिक़ कानून को तब्दील किया जाएगा, तो हम बड़े परेशान हो गए। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने मैदान में उतरकर मुकाबला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और हुकूमत को अपने इरादे और अज़्म से पसपाई पे मजबूर होना पड़ा। ये जमातें अगर पार्लियामेंट में है, अगर सियासत में है, तो एक कॉज को लेके सामने है। हम जब कभी किसी महफिल में जाते हैं तो हम पसवालात होते हैं। आप हुकूमत में गए, आप मफादात के लिए गए, आप हुकूमत से गए, आप वजारत की वजह से गए, आपने ये किया। आप बाबा, जमात मेरी है, शूरा मेरी है, पॉलिसी मेरी है, फैसला मेरा है। मैं अपनी पॉलिसी और फैसले और अपने नजरिए और अकीदे की तशरीह खुद करूंगा या आप करेंगे?
میرے مخالف کو میرے فیصلے کا تبصرہ کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ وہ صرف اختلاف کر سکتا ہے کہ حکومت میں آپ کا جانا ٹھیک ہے ہماری نظر میں یا غلط ہے، لیکن اس کی تشریح کا حق مجھے حاصل ہے۔ میں حکومت سے نکلا تو میرے مخالف کو اس پر تو تبصرہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ جانا مفید ہے یا نقصان دہ ہے، لیکن میری نیت کے بارے میں طے کرنا کہ آپ تو اس لیے نکلے اور کہتے یہ ہو اور کرتے وہ، تو جو فیصلہ میرا ہے، بولنے والا میں ہوں، تو پھر بولنے والے کی بول کی تشریح بھی وہ خود کرے گا نا، اور کسی تھڑے پہ بیٹھ کر تو ہم نے فیصلے نہیں کیے، ایک پوری جماعت نے بیٹھ کر مشاورت کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، کئی مراحل سے گزر کر ہم نے ایک نقطے پہ پہنچے ہیں، ایک فیصلے کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس حوالے سے یہ جماعتیں جہاں جہاں کام کر رہی ہیں، اگر ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ہم برملا کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے فکر اور سوچ کے لوگ ملک سے باہر دنیا میں کہیں ہیں تو ہمارے ان کو یہی ہدایات ہیں کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں آپ نے اس ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے، تاکہ دعوت کے راستے کھلے رہیں، مذاکرے کا راستہ کھلا رہے، بات چیت کا راستہ کھلا رہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پورے میڈیا کو اسلام کا تعارف جب بھی کرایا جاتا ہے، کسی فرقہ پرست جماعت کی کوئی خبر آ گئی تو دنیا میں اچھالی جائے گی، پھر ہمیں فوراً ہم پر سوالات ہوں گے، صاحب آپ کی مذہبی جماعتیں انتہا پسند ہیں، صاحب آپ کی مذہبی جماعتیں فرقہ پرست ہیں، صاحب آپ کی مذہبی جماعتیں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں خدا کا خوف کرو، اس مذہبی دنیا میں ہم بھی ہیں، اور اتنی بڑی جماعت ہے، اس کا کردار ہے، اس کے رول کو تو آپ نہیں دیکھ رہے، اور اگر کوئی ایک چھوٹی سی تنظیم کسی سائٹ پر کوئی ایسے انتہا پسندانہ اقدام کر لیتی ہے، اس کو آپ پورے اسلام کے نمائندہ سمجھ لیتے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا، دیکھو جس علاقے سے دریا گزرتا ہے، دریا کا جو تصور ہے یہ علاقے کے فائدے کا تصور دیتا ہے۔ یہ بڑا آباد علاقہ ہے، یہاں سے دریا گزر رہا ہے، تو علاقے سے دریا کا گزرنا یہ منافع بخش تصور ہے علاقے کے لیے، لیکن اس دریا میں کبھی کبھی طغیانی بھی آ جاتی ہے، کبھی کبھی کسی نہ کسی جگہ سے پشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، پانی جب اس سے اترتا ہے تو قریب قریب کی زمینوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو وہ جو وقتی طور پر نقصانات ہو جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ دریا جو ہے یہ نقصان کی چیز ہے، اس کے باوجود بھی دریا فائدہ مند چیز ہوتی ہے، البتہ اس کے پشتوں کو دوبارہ بنانا، سیلاب کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا، یہ کوششیں جاری رہتی ہیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ دریا ہی ختم کر دو، اس کو روک دو، ٹھیک ہے نا؟ لہذا ہمارے ہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ مذہبی تنظیمیں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مذہبی تنظیمیں، چھوٹی موٹی تنظیمیں یہ کہیں طغیانی پیدا کر لیتے ہوں، کہیں پشتہ توڑ دیتے ہوں، کہیں تھوڑی سی افراتفری پھیلا کر زمینوں کو خراب کر لیتی ہو، تو پھر اس کو سنبھالنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، نہیں کہ ان کی وجہ سے دریا کی افادیت کا انکار کرنا ہے۔ دریا اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے ہاں وہ جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ آئین سے اسلام کا لفظ کاٹ دو، اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے، اس کو نکال دو۔ یہاں تک کہا گیا کہ ہم قرآن و سنت کے پابند نہیں ہیں،
हमारे कानून ने पाकिस्तान की सोसाइटी में ये अल्फाज सुने हैं कि अगर सोसाइटी कबूल करे तो मर्द का मर्द से निकाह जो है जायज करार दिया जा सकता है, लेकिन ये हम सुनते हैं, फिर हम उनका मुकाबला करते हैं। तो हम मुकाबला कर रहे होते हैं और हमारे अच्छे बड़े मुसलमान और कौम परस्त वो उनको वोट दे रहे होते हैं कम वक्त। तो इसलिए हम कौम से कहना चाहते हैं कि आप भी गलती ना करें, आप भी इन कुव्वतों को इनकरेज करें जो आपके अकीदे की नुमाइंदगी करती हैं और आपकी ईमान और आपकी तौहीद और सुन्नत की हिफाजत करती हैं। तो ये है वो बुनियादी चीज जिसके हम हामिल हैं, जिसके लिए हमारी जद्दोजहद है, जिस सफ़र पे हम रवां दवां हैं, और एक नज़रियाती अमल है, दावत के ज़रिए दूसरे को मुतमईन करना, बहस के ज़रिए दूसरे को मुतमईन करना। न कोई लाठी है न कोई झगड़ा है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क में अफरा तफरी है और बुरी सूरत हाल है, ये या तो हुक्मरानों के गलत पॉलिसियों के नतीजे में है, और या वो जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं और कहती हैं कि मजहब शिद्दत पसंद है, वो सेकुलर कुव्वतें आज बंदूक की सियासत कर रही हैं। आज वो कौम परस्त कुव्वतें हमारे यहाँ बंदूक की सियासत करती हैं। कोई अमेरिका और कोई उनका इत्तेहादी इनसे नहीं कहेगा कि तुम बंदूक उठाने वाले मरदूद हो, शिद्दत पसंद हो, दहशतगर्द हो, तुम्हारा खात्मा चाहिए। देखिए, अगर दाढ़ी पगड़े वाला कोई ऐसी गलती कर ले, बस फिर उसको दुनिया में रहने का कोई हक हासिल नहीं। हमारा आईन कहता है और हमारा पार्लियामेंट की करारदाद कहता है कि इनके साथ बात की जाए, मुज़ाकरात से मसले का हल निकाला जाए। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका कमीशन कायम किया गया है, बड़ा हाई रैंक कमीशन। एक तरफ अफगान सदर है और एक तरफ मुल्क का, हमारे मुल्क का वजीर आजम है, एक तरफ अफगान वजीर दिफा है और दूसरी तरफ हमारा आर्मी चीफ है। इस लेवल पर एक कमीशन कायम किया गया है, लेकिन रिकंसिलिएशन सिर्फ अफगानिस्तान के लिए। अब हम जब इतने बड़े लेवल पर इस पर शामिल हैं, तो फिर मुसालहत और मुफाहमत इसका दायरा पाकिस्तान तक भी बढ़ाओ। अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों इस वक्त यकसा सूरत हाल का सामना है। एक ही उसूल अगर अफगानिस्तान में अपना रहे हो तो उस उसूल को पाकिस्तान में भी अपनाओ, जबकि पाकिस्तान का पार्लियामेंट कह चुका है आपसे। अब इसमें कौन सी गलत बात हम कर रहे हैं? कौन सा किसी के सामने गालम गलोच किया है? लेकिन दलील की बुनियाद पर हमें मुतमईन तो किया जाए। बगैर हमें मुतमईन किए हमें कहा जाता है कि जुबान बंद करो, बोलो मत। ये वो सारी सूरत हाल है जिसका थोड़ा सा नक्शा मैंने आपकी खिदमत में रखा है, और इसलिए कि आप लोग यहाँ रहते हैं, आपके जहन में सवालात पैदा होते हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में मजहबी लोग क्या कर रहे हैं, जमीयत उलमा क्या कर रहा है, वहाँ की सूरत हाल क्या है। इस एतबार से कि आप मेरे हम वतन हैं और यहाँ पर आप जो ज़िंदगी गुजारते हैं, आप अपने मुल्क के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। आप जब टीवी देखते हैं और पाकिस्तान के हालात देखते हैं, हमसे ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं। हालांकि वहाँ के साथ अब आपका बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनका सब कुछ आजकल यहाँ है, वहाँ की जायदाद भी शायद बेच कर आ गए हैं आप लोग, लेकिन उसके बावजूद अपने वतन और सरजमीन के लिए जो आपकी फ़िक्रमंदी है, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ। इंतहाई काबिल कदर है हमारे लिए। तो ये वो चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी हैं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आखिर में मैं जमीयत उलमा बरतानिया के बानी हज़रत अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा